بلاول بھٹو نے جنوبی ایشیا میں دیرپا امن پاکستان اور بھارت کے مربوط مذاکرات سے مشروط کر دیا. انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ صدر ٹرمپ اس معاملے میں کردار ادا کریں. انہوں نے بھارت کی جانب سے نیو نارمل کی اصطلاح کو خطرہ قرار دے دیا. They call the ceasefire a pause, not a ceasefire. They call the ceasefire a trailer and expect us to wait. پتا ہے کہ پاکستان کو اگر پانی نہیں ملا تو یہاں فاقہ ہوگا, یہاں وہ حالات پیدا ہو جائیں گے کہ زندگی کا کہ یہاں پر لوگوں کا جینا ممکن نہیں ہوگا. ایئر فورس اور نیوی جو ہے وہ انڈیا نے ابھی تک ایکٹیو رکھی ہوئی ہے. جدھر ہمیں جتنا ڈیمیج ہوا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں یا ہار گئے ہیں. اور یہ جو ایکسرسائزز ہیں یہ بارڈر سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوں گے, اور 100 کلومیٹر جو ہے نا بہت تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے فائٹر جیٹس کے لیے. آپ یہ سمجھیں کہ 1 آدھ سیکنڈ کے اندر ہی وہ بہت آگے آ سکتے ہیں, اور 1 منٹ میں بھی وہ پاکستان کی سرحد جو ہے اس کو کراس کر کے پاکستان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بس یہی ہمارا مسئلہ ہے, ہم بھارت کے ساتھ تو پیس کی منتیں کر رہے ہیں, بھارت ہماری باتیں ہی نہیں سننا چاہتا. ڈیلیگیشن ہے وہ وہاں پہ جا کے ان لوگوں کو ملا ہے جو فیصلہ ساز ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے امریکن جو وائس پریزیڈنٹ ہے جے ڈی وینس, اس سے ملاقات کی. اور یہ مشقیں صرف 1 دن کے لیے نہیں ہے بلکہ مسلسل وہ اس ڈیوریشن میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ اندر اپنے یہاں جو لوگ بٹھا رکھے ہیں ہم نے, وہ پیس تو بھارت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو نیکسٹ ڈور ان کی بغل میں موجود دیش ہے, مگر وہ 7 سمندر پار کر کے امریکہ کیوں پہنچے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بس یہی ہمارا مسئلہ ہے, ہم بھارت کے ساتھ تو پیس کی منتیں کر رہے ہیں, بھارت ہماری باتیں ہی نہیں سننا چاہتا. وہ کہتے ہیں ہم پیس مشن پہ نکلے ہوئے ہیں امریکہ. اور امریکہ پہنچ کے جو میں نے ان کی بہت ساری بریفنگ سنی, ان بریفنگ کو سننے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ بھارت میں جو کمیونل کارڈز ہیں بھارت کے حوالے سے وہ خود ہی کھیلنا چاہتے ہیں. بھارت کے کمیونل کارڈ بھارتی کھیلیں تو بات سمجھ آتی ہے. وہ بھارت کے کمیونل کارڈ بھی کھیلنا چاہتے ہیں اور بھارت کے حوالے سے اپنا گیان بھی دینا چاہتے ہیں. سب بلاول بھٹو کے لوگ شاید جاننا چاہیں گے کہ میں یہاں کیوں نکلا ہوا ہوں, مجھے تو بھارت کے ساتھ پیس ٹاک کرنی ہے. وہ کہتے ہیں دے ریفیوز ٹو ٹاک. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹاک تو بڑی ضروری ہے. اب اسی سپیچ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی 1000 ایشوز ہوں, ٹاک تو کرنی ہوگی. تو بھارت کے پرائم منسٹر بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کے ساتھ 60-65 سال ٹاک ہی کی ہے. ہمارے ہاں جو ان کی ریپرزنٹیشن تھی وہ ایک نیشنل ریپرزنٹیشن اس کو نہیں کہا جا سکتا. انڈیا سے جو ریپرزنٹیشن تھی وہ نیشنل ریپرزنٹیشن. اس کے بعد پھر جو ششی تھرور ہیں وہ ایک بہت سیزنڈ ڈپلومیٹ ہیں, یونائٹڈ نیشنز میں وہ کام کرتے رہے ہیں, ایک انٹلیکچوئل ہیں. ان کا جو انگلش ایکسپریشن ہے وہ بہت اچھا ہے, اور وہ بڑے ایک ڈیسنٹ پولائٹ لیکن بڑے ایک پاورفل انداز میں اپنی بات کمیونیکیٹ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. ہمارے ہاں سے بلاول بھٹو تھے جو ابھی ایک طرح کے اپرینٹس ہی ہیں, یعنی یہ سمجھ لیں کہ شہری رحمان اور حنا ربانی کھر کی سرپرستی میں وہ اپنی باتیں کر رہے تھے. دوسرا یہ ہے اس میں کہ جو انڈین ڈیلیگیشن ہے وہ وہاں پہ جا کے ان لوگوں کو ملا ہے جو فیصلہ ساز ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے امریکن جو وائس پریزیڈنٹ ہے جے ڈی وینس, اس سے ملاقات کی. جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنا جو موقف ہے وہ اس کو پریزنٹ کیا, اور اس نے ان کے موقف کی تائید کی. اور ایون انہوں نے کہا جی کہ آپ کے ساتھ جو ہمارے تجارتی معاملات ہیں اس میں مزید پیش رفت ہوگی, اور جولائی کے پہلے ہفتے تک کافی اس میں چیزیں آگے کی سمت بڑھیں گی. ہمارا جو ڈیلیگیشن تھا یہ زیادہ تر تھنک ٹینکس میں جا کے انہوں نے تقریریں کی ہیں. رینڈ کارپوریشن میں گئے, اٹلانٹک کاؤنسل میں گئے, اسٹمسن سینٹر میں گئے, یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں گئے. اب یہ جو ہیں یہ کوئی سچ فیصلہ ساز ادارے نہیں ہیں, یہ تھنک ٹینکس ہیں. تو یہاں پہ جا کے انہوں نے تقریریں کی. انہوں نے جو ہے وہ امریکن جو
नहीं समझ लेना कि एस्टैब्लिशमेंट से जाके डायरेक्ट उन्होंने बात की, जो कि डिसीजन ले सकते हैं अपने तौर पे। फिर उसके बाद ये है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो इंडियन डेलीगेशन है उसको काफ़ी एज हासिल है कि वो लोग अपने तौर पे वो एक कॉम्प्रिहेंसिव वेल आर्टिकुलेटेड एक नैरेटिव जो उन्होंने बिल्ड किया है उसको वो प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा जो डेलीगेशन गया था, इन्होंने सिर्फ जो एक ऑलरेडी जो हमारा एक मिलिट्री एक नैरेटिव है इस पूरी सूरत हाल के हवाले से, उसी को उन्होंने आगे प्रेजेंट कर दिया। सिर्फ ये था कि प्रेजेंट करने वाले सिविलियन थे, नैरेटिव जो था वो मिलिट्री का था। तो ये बड़े बुनियादी फ़र्क थे हमारे डेलीगेशन में और उनके डेलीगेशन। और लेकिन सर इससे अचीव क्या होगा? दोनों कंट्रीज को अगर हम देखें तो ये अचीव क्या करना चाह रहे हैं? लोगों को पता ही है क्या हुआ है, सारी दुनिया ने देखा है कि कैसे एक दूसरे के ऊपर अटैक हुए। अब ये दोनों बताने क्या गए और अचीव क्या करेंगे? बेसिकली तो ये अपनी नैरेटिव की राह में एक राह हमवार करने के लिए गए ना, कि हमारा ये नैरेटिव है, हमारे साथ ज्यादती हुई है और हमारा नैरेटिव एक्सेप्ट किया जाए और इस नैरेटिव की रोशनी में आगे फर्दर स्टेप्स लिए जाएं। यानी एक तरह से अपना एक डिफेंस करने के लिए और अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए ये वहाँ पे गए। लेकिन देखें इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे इंडिया को हमारे ऊपर एज हासिल है। एक तो ये कि वहाँ पे इस वक्त जैसी भी है बहरहाल एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसकी जो लेजिटिमेसी है उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यानी जो इलेक्शंस हुए थे उन इलेक्शंस में किस हद तक एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आई है, इस पे एक क्वेश्चन मार्क है, पहली बात। अच्छा, दूसरा ये है कि उन्होंने ऑपोजिशन के एक लीडर को, कांग्रेस के लीडर को उन्होंने इस